عزیزان محترم، خداوند عالم کا لاکھ شکر اور احسان کہ اس نے اس مرتبہ اس ماہ محرم میں ہمیں پھر اس فرش عزا جلا بخش ولا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے قسمت میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ آیا ہے۔ عجیب غم ہے، عجیب اس غم کی تاثیر ہے کہ اس غم میں انسان کی آنکھ نمناک ہوتی ہے، آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، لیکن دل انسان کا انتہائی مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ امام حسین پہ بہنے والا آنسو اضطراب کو ختم کرتا ہے۔ ہر چیز میں انسان جو روتا ہے معمولاً اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن چیزوں کے معمولاً انسان جن چیزوں کے اوپر روتا ہے اضطرابی کیفیت بڑھتی ہے۔ امام حسین پہ بہنے والا آنسو کیسی عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ آنسو اضطراب کو ختم کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، دل کو جلا بخشتا ہے، دل کو ایک پاکیزگی ملتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام پر رونے والا قرار دیا۔ عزیزان محترم، امام حسین پر رونا، امام حسین پر گریہ ایک موضوع ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس رونے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ رونا خداوند عالم کے نظام کے اندر انسان کے اوپر اپنے اثرات کو مرتب کرتا ہے۔ تاریخ کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام پر رونے والے ہزاروں گناہ گاروں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کا راستہ اسی آنسو کے ذریعے سے پایا، کتنے لوگوں نے سعادت کا راستہ انہی آنسوؤں کے ذریعے سے طے کیا ہے۔ مقدماتی گفتگو، آج پہلی محرم کا دن ہے، گزر گیا۔ پہلی محرم کو ہمارے اور آپ کے مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک ماننے والا آیا، صحابی آیا جس کا نام ریان ابن شبیب ہے۔ مشہور روایت ہے اس کے کچھ جملے بہت مشہور ہیں، تھوڑا سا میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں روایت کو۔ ریان ابن شبیب آئے، پہلی محرم کا دن تھا، امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے پوچھا کہ اے ریان، سلام کیا اس نے امام کو، امام نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہ اے ریان، اے ابن شبیب، آج حالت روزہ سے ہو؟ پہلی محرم کی بات۔ اس نے کہا نہیں مولا، حالت روزہ سے نہیں ہوں۔ ظاہراً اس روایت کے مطابق پہلی محرم روزے سے متعلق ہے۔ امام نے اس کی وجہ بیان کی، کہا کہ اے ریان، پہلی محرم کو خداوند عالم سے جناب زکریا نے اولاد طلب کی تھی، اور خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو مستجاب کیا، لہذا امام نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام نے کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے ریان، یہ وہ مہینہ ہے، اے ابن شبیب، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر دور جاہلیت کے رہنے والے بھی اس مہینے کا احترام کیا۔ اس مہینے کا احترام کیا تھا؟ اس مہینے کے احترام میں کیا کرتے تھے؟ دور جاہلیت کا رہنے والا، دور جاہلیت کے جہاں اقدار موجود نہیں ہیں، ویلیوز موجود نہیں ہیں، جہاں ذرا سی بات پر قتل و غارت گری ہوتی ہے، جہاں ایک جانور کے دوسرے گلے میں چلے جانے پر انسانوں کا قتل ہو جاتا ہے، جہاں بیٹی کو اپنے لیے ننگو آڑ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات کہ جب کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ کاش میں زمین گیر ہو جاؤں، کاش میں مٹی میں دفن ہو جاؤں، اور خود نہیں ہوتا تھا، اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی یہ تمام خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ بالکل مطلقاً ایسا زمانہ کہ اقدار نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہے۔ اس دور کے اندر بھی امام رضا بیان کر رہے ہیں کہ اے ابن شبیب، یہ مہینہ وہ تھا، یعنی محرم ان مہینوں میں سے جس کو ماہ حرام کہا جاتا ہے، 4 مہینے جو ماہ حرام ہے ان میں سے ایک محرم، کہ اس کے اندر دور جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کے احترام میں آپس کی جنگ کو ختم کر دیتے تھے، قبائل کی جنگ ختم ہو جاتی تھی، قبائلوں میں آپس میں سیز فائر ہو جاتا تھا کہ اس مہینے کا احترام ہے، نہیں لڑیں گے اس مہینے کے اندر جنگ۔ لیکن اب آگے کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے دکھ بھرے جملے ہیں، لیکن اے ابن شبیب، اس امت رسول نے اس مہینے کا بھی احترام نہیں کیا، اس مہینے کی حرمت کو بھی پامال کیا، اور ساتھ ساتھ آل رسول کی حرمت کا بھی احترام نہ کیا۔ مہینے کی حرمت اپنی جگہ، آل رسول کی حرمت کو پامال کیا،
اور پھر وہ طولانی امام کا بیان ہے، طولانی تو نہیں لیکن بہرحال ایک تفصیلی بیان ہے. پھر امام نے اس کے اندر بیان کیا. اب وہ جملہ جو آپ اور میں معمولاً سنتے ہیں بینرز پہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ امام نے بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر آل رسول کو قتل کیا گیا، کسی کو اسیر بنایا گیا، کسی کو ظلم و ستم کے تحت جو ہے وہ سفر طے کروایا گیا، اور خداوند عالم ان گناہوں سے معافی نہیں دے گا. امام کا بیان، جس نے بھی یہ ظلم کیا، جہاں سے بھی یہ ظلم کی ابتدا ہوئی، چاہے وہ براہ راست شامل ہو یا براہ راست شامل نہ ہو، وہ اس گناہ سے نکال نہیں پائے گا اپنے آپ کو. خدا اس کو نہیں معاف کرے گا، یہ اتنا عظیم گناہ کیا ہے. اس کے بعد امام نے وہ جملہ کہا سیدھا جو میں اور آپ سنتے ہیں ہمیشہ مجالس میں، یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا بالشیء، اگر تم کسی چیز پر آنسو بہانا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ جگہ بتاؤں جہاں تمہیں آنسو بہانے چاہیے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی اے ابن شبیب، ان آنسو کی بڑی قدر ہے، ان آنسو کی بڑی قیمت ہے، یہ آنسو معمولی نہیں ہے، لہذا ہر چیز پر آنسو نہ بہاؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جس چیز پر آنسو بہاؤ گے اس سے تمہیں کیا ملے گا. یا ابن شبیب، ان کنت باکیا فلیبکی للحسین، ابن شبیب اگر رونا چاہتے ہو حسین پہ رو، حسین پر آنسو بہاؤ. عزیزان محترم، یہ آنسو میں نے عرض کیا، یہ قدر ہے ان آنسوؤں کی، ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے خدا کی بارگاہ میں. زمانے کا امام ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، حجت خدا ہیں. ان آنسوؤں کی اہمیت کے پیش نظر کہہ رہے ہیں کہ اگر ان آنسوؤں کو بہانا چاہتے ہو کس پر بہاؤ؟ حسین پر بہاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو کربلا میں ایسے ذبح کیا گیا کہ جس طرح قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. میں کہوں گا مولا قربانی کے جانور پہ بھی کچھ آداب ہیں جو امام سجاد یاد کر کے رویا کرتے تھے. جب کبھی بازار سے گزرتے تھے، کٹا ہوا لٹکا ہوا گوشت دیکھا کرتے تھے، قصائی سے پوچھا کرتے تھے بھائی پانی پلا دیا تھا پہلے؟ وہ کہتا تھا اے فرزند رسول، مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کا مدینہ ہے، رسول نے احکام سکھائے جانوروں کو قربان کرنے کے، کیسے ممکن ہے پانی نہ پلاؤں؟ رخ کر کے کربلا کا کہتے تھے بابا معلوم نہیں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اتنا بھی احترام نہ کیا. معلوم ہے کہ جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کرنا. بس امام نے کہا اگر رونا ہے حسین پر رو، ان آنسوؤں کی قدر و قیمت حسین پر رونے سے بڑھ جائے گی. ابن شبیب اب آگے سمجھیے اس چیز کو. عزیزان محترم، ان آنسوؤں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ان آنسوؤں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. میں آج مقدماتی گفتگو بیان کر رہا ہوں. ان آنسوؤں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو زمانے کا امام ہے وہ ان آنسوؤں سے متعلق کچھ بیان کر رہا ہے، اس کا ایک عمل ہے. زمانے کا امام، پہلے اس کی شخصیت کو ذہن میں رکھیں. زمانے کا امام خدا کی حجت، خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ، خدا کی طرف سے اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، خدا کی جانب سے اپنی اس زمین کے اوپر سب سے بڑا عاقل انسان، انسان کامل. یہ تمام کمالات اس انسان کے اندر ہوں وہ امام کہلاتا ہے. تمام خصوصیات کا جو حامل ہو وہ امام کہلاتا ہے. جس کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہوتی. امام کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کامل ذات ہے ہر اعتبار سے. اب ایسی ذات جو کامل ہو، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اگر اس امام کا کوئی عمل میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے تو اس کو سوچئے گا ذرا. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو بیان کروں، اس کو ذہن میں رکھیں. میں اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کا جو شیڈیول بناتے ہیں اس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ انجام دینے ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو وقت کی مناسبت سے ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایام کی مناسبت سے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ روزانہ جو کام ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے وہ کون سا کام ہوتا ہے؟ جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، جو ہماری زندگی کو لے کر چلتا ہے، وہ کام روزانہ کے روٹین میں آتا ہے. روٹین لائف اسی کو کہتے ہیں. زمانے کا امام ایک جگہ پر اپنی روٹین لائف کا ایک حصہ ہمیں دکھا رہا ہے. اس حصے میں دیکھیے گا کہ اس حصے میں کہ جو روزانہ کی زندگی ہے امام کی، یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. آپ کو آنسو کی عظمت کا سمجھ میں آ جائے گا. کہاں سے کس چیز کو بیان کروں؟ زیارت ناہیہ، امام زمانہ کا مرثیہ اپنے جد امام حسین کے اوپر، اپنے جد امام حسین پر مرثیہ جو امام زمانہ کا ہے، الفاظ جو امام زمانہ کے، درد جو امام زمانہ کا ہے، اس میں امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے جد حسین، زمانے نے مجھے آپ کی نصرت سے محروم کر دیا. میرے اور آپ کے درمیان زمانے کا ایک حائل آ گیا، ایک رکاوٹ آ گئی. میں آپ کے زمانے میں نہیں تھا.
اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا کیا کرتا؟ میں آپ کے سپر بنتا، ڈھال بنتا، میں آپ کے سامنے دفاعی دیوار بن جاتا۔ زمانے کا امام کہہ رہا ہے، میں نہیں تھا، لیکن اب اس کے بدلے کیا کرتا ہوں؟ میں روزانہ صبح اور شام آپ کو یاد کرتا ہوں اور آپ پر آنسو بہاتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، امام زمانہ کا الفاظ ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ صبح اور شام عزیزان محترم، کس کا روٹین لائف، کس کی روٹین ہے یہ؟ امام زمانہ کی۔ توجہ کیجئے گا، سادگی سے مت گزری ہے اس بات سے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ جتنی بھی اپنی عقل کے قائل ہیں، جتنا بھی اپنی زندگی کے لیے کاموں میں انتخاب کے قائل ہیں، ہم اپنی زندگی میں وہ کام رکھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ زمانے کا امام ہے، اس کے سبب دنیا کا نظام قائم ہے۔ اس زمانے کے امام نے اپنے الفاظ سے بیان کیا کہ میری زندگی کے معاملات میں روزانہ صبح اور شام حسین پر گریہ شامل ہے۔ ان آنسوؤں کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ امام حسین پر رونا فضیلت ہے، امام حسین پر رونا نجات ہے۔ ان آنسوؤں کا میں نے عرض کیا عنوان ہے، خود یہ ایک موضوع ہے ائمہ علیہ السلام کے مکتب میں۔ ان آنسوؤں کو خدا بڑی اہمیت دیتا ہے جو امام حسین کے لیے بہائے جائیں، بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ بہائے جائیں۔ بس عزیزان محترم، آگے امام رضا کی اس روایت کو مکمل کر دوں۔ امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا، ابن شبیب رونا چاہتے ہو یبکی الحسین، حسین پر رو، حسین پر رونا تمہیں جلا بخشے گا، تمہارے ایمان کو تقویت دے گا، تمہاری روح کو طہارت عطا کرے گا۔ اس کے بعد امام نے اس کے درجات کو بیان کیا۔ امام نے بیان کیا، ابن شبیب اگر کوئی حسین پر اتنا روئے کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر آ جائے، اس مقدار میں روئے، تو خدا مند عالم اس شخص کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ خدا مند عالم گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ امام معصوم کی زبان ہے، تو جو کیجئے گا، اپنی عظمت کو سمجھیے گا، اپنی سعادت کو سمجھیے گا کہ خدا نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ ابن شبیب اگر کوئی حسین پر اس طرح روئے کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر آ جائے، یعنی آنسو بہنا شروع ہو جائے، خدا مند عالم اس کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل امام حسین کی محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ بعض دفعہ آنکھ نم ہوتی ہے، اس پر بھی بخشش کا وعدہ ہے، لیکن یہاں پر امام نے کہا اگر بہہ کر ٹپک کر رخسار پر آ جائے، خدا کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ابن شبیب اگر یہ چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ کے ساتھ محشور ہو، یعنی رسول اللہ کی ہمراہی تمہیں نصیب ہو، تو کیا کرو؟ ابن شبیب حسین کے قاتلوں پر لعنت کیا کرو۔ امام کا دستور ہے۔ ابن شبیب کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، تب تھوڑا طولانی روایت ہے، معمولاً ایک جملہ سنتے ہیں اس کا، یہ روایت کا حصہ ہے۔ اے ابن شبیب، حسین کی ملاقات کے لیے جو جاتا ہے، امام حسین کی ملاقات کے لیے جو جاتا ہے ابن شبیب، وہ ایسا ہے جیسے اس نے خدا کی ملاقات کی۔ امام حسین کی روایت ہے، جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا کمن زار اللہ فی عرشہ، جیسے اس نے خدا کی عرش پر ملاقات کی۔ امام حسین کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، امام نے آگے بیان کیا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہو، کیا کرو؟ حسین کے قاتلوں سے بیزاری کا اظہار کرو، لعنت کرو، ان پر بیزاری کا اظہار کرو، عملی بیزاری کا اظہار کرو۔ اور آخری چیز، اے ابن شبیب اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا بند عالم تمہیں شہداء کربلا کا اجر عطا کریں، شہداء کربلا کا اجر، عزیزو شہداء کربلا کو ذہن میں رکھیے گا، اپنے پہلے ان کی عظمت کو ذہن میں رکھیے گا جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں ان کو۔ ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ جو میں اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ان شہداء کربلا کو امام حسین کی جانب نسبت دیں، ان شہداء کربلا کو پہلے خدا کی نسبت پکارا جاتا ہے، پہلے ان کو خدا کے رابطے کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، اے خدا کے اولیاء، اے خدا کے ولیوں، خدا کو چاہنے والوں، جن کو خدا پسند کرتا ہے، تم پر میرا سلام۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، صفی سے نکلا ہے، اے خدا کے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں، تم پر میرا سلام۔ پھر آیا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ و انصار رسول اللہ۔ ان شہداء کا اجر امام رضا بیان کرتے ہیں، ابن شبیب اگر چاہتے ہیں ان شہداء کا اجر تمہیں ملے تو کیا کرو؟ جب تمہیں کربلا کی یاد آئے، ان شہداء کو یاد کرو، تو ساتھ میں دل سے ایک جملہ بھی کہو، یا لیتنی کنت معہم
فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان شہداء کربلا کے ساتھ ہوتا تو اس فوز عظیم پر فائز ہو جاتا۔ عزیز نے مطلب ابن شبیب والی روایت ہے، مکمل روایت اس طرح سے۔ بس امام حسین علیہ السلام پر رونا گریا، امام حسین کی یاد اس فوز عظیم تک پہنچا سکتی ہے کہ جس فوز عظیم پر شہداء کربلا پہنچے۔ اس اعتبار سے خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس محرم کے اندر اس فرش اعظم پر بیٹھنا نصیب کیا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیز و امام حسین کے غم کی میں تاثیر تھوڑا سا بیان کروں، یعنی عجیب تاثیر میں نے بیان کیا کہ ہر رونا انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، معمولا افسردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ امام حسین پہ رونا دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان طبیعتاً جن چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، امام حسین کے نام پر انہی چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ سیاہ رنگ معمولاً انسان کو پسند نہیں ہوتا، معمولاً اکثریت انسان کی دیکھی جائے تو سیاہ رنگ کو پسند نہیں کرتے پہننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ معمولاً انسان شاد رنگوں کو پسند کرتا ہے، کھلے ہوئے رنگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ لیکن جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، اور اس مہینے کی نسبت امام حسین سے ہے، جیسے ہی محرم کا چاند آتا ہے، اب عزاداروں کو اگر کوئی رنگ ان کی آنکھوں کو بھاتا ہے تو وہ سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ گھروں میں سیاہ رنگ، بدن پہ سیاہ رنگ، امام بارگاہوں میں سیاہ رنگ، یعنی اب یہ رنگ اس کے علاوہ کوئی اور رنگ آنکھوں کے سامنے آئے تو وہ چبھتا ہے، سیاہ رنگ آنکھوں کو جچتا ہے۔ امام حسین کی تاثیر ہے، کیوں؟ کیونکہ سیاہی غم کی طرف نشاندہی کرتی، دلالت کرتی۔ انسان افسردگی سے باہر نکلنا چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ خوش رہے۔ امام حسین کے غم میں انسان چاہتا ہے کہ میری اس افسردگی میں جو امام حسین کے لیے ہے اضافہ ہوتا چلا جائے۔ انسان آنسوؤں سے دور بھاگتا ہے۔ غم امام حسین علیہ السلام میں اگر مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنسو نہیں آ رہا ہوتا تو عزادار امام حسین اپنی آنکھوں سے کم آنسوؤں کے بہنے کی نسبت پریشان ہوتا ہے۔ سچا عزادار خدا سے رجوع کرتا ہے، بارے کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری آنکھیں محروم ہو گئی ہیں؟ خدایا کون سا گناہ ہے جو بخشا نہیں جا رہا کہ جس کی وجہ سے میں آج اس فرش عزا پر کے جہاں بیٹھے ہوئے عزادار حسین پر رو رہے ہیں، میری آنکھ اب بھی آنسو نہیں برسا رہی۔ انسان اس چیز سے پریشان ہو رہا ہے، حالانکہ نارمل زندگی میں انسان آنسو سے پریشان ہوتا ہے۔ بس تاثیر ہے امام حسین کی، عزیزان محترم، عجیب تاثیر ہے، خدا تعالیٰ نے رکھی۔ بس خدا کا احسان کہ اس نے وابستہ کیا۔ اس جملے کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں کہ اس سال بھی ماہ عزا آ گیا لیکن صاحب عزا نہیں آیا۔ یہ واقعی مصائب کا ایک جملہ ہے۔ اس سال میں ماہ عزا آ گیا، صاحب عزا نہیں آیا۔ ہم ہر سال جب محرم آتا ہے یہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ خدایا ہماری زندگی کا یہ آخری محرم ہو جس کو ہم امام زمانہ کے بغیر گزار رہے ہیں۔ ہوتی ہے نہیں دعا؟ ہر سال یہ دعا ہوتی ہے، خدایا آخری محرم ہو کہ زمانے کے امام کی دوری میں یہ محرم گزر رہا ہو۔ اس کے بعد پھر پروردگار اگلا سال جب آئے تو زمانے کا امام سامنے ہو، صاحب عزا سامنے ہو۔ عزیزان محترم، صاحب عزا آتا ہے، صاحب عزا ہے، لیکن بس افسوس یہ ہے کہ اجنبیوں کی طرح آتا ہے، اجنبیوں کی طرح چلا جاتا ہے۔ ایک عزادار کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جیسے کسی بھی مجلس کا حق ہے، اس مجلس کے اندر جو گھر والے ہوتے ہیں، صاحب عزا ہوتے ہیں، انسان جاتا ہے تعزیت پیش کرنے، سینے میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں۔ عزادار یہ چاہتا ہے، ایک شیعہ یہ چاہتا ہے کہ زمانے کا امام سامنے موجود ہو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کر کے مولا میں بھی امام حسین کے غم میں آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ بس خدا کرے کہ وہ وقت بھی آئے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، وہ وقت نہیں آیا لیکن خدا کا وعدہ ہے، انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہ وقت آئے گا اور آنے والا ہے کہ جس میں انشاءاللہ عزا کے ساتھ ساتھ صاحب عزا بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا۔ خداوند عالم نے ہمیں اسی طرح سکھایا، زیارت آل یاسین میں ہمیں اسی طرح سکھایا گیا، خود امام زمانہ نے سکھایا کہ دیکھو جب ہماری طرف توجہ کرنا چاہو تو کس طرح سلام کرو۔ سلام زیارت آل یاسین ہمیں سکھائی امام زمانہ نے۔ اس کا ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا وعد اللہ الذی ضمنہ، اے خداوند عالم کے وہ وعدے کے جس کی ضمانت خدا نے لی ہے، جس کی ضمانت خدا نے لی ہے۔ السلام علیکہ یا وعد اللہ الذی ضمنہ، اے وہ امام کہ جس کے آنے کی ضمانت خدا نے لی ہے، اے وہ امام کہ جس کو پہنچانے کی ضمانت خدا نے لی ہے۔ یعنی خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تاخیر ہے لیکن آنا ہے، بس اسی انتظار کے اندر ایک مومن کے دن گزرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس کے تحت اگر انسان اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کرے تو یہ حالات و واقعات انسان کو مثبت چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نصر کو پڑھا ہے، سورہ نصر کی تلاوت کی ہے، ظاہراً یہی موضوع روز رہے گا سورہ نصر کے عنوان سے، یعنی سورہ نصر کی تلاوت ہی ہوگی روز۔ اس میں خدا نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ امام زمانہ سے ہے اس کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ خدا نے جو اپنے حبیب سے وعدے کیے انہیں پورا کیا ہے۔ خداوند عالم نے اس سورہ کے اندر کیا وعدہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ ایک وقت آئے گا جب خدا کی مدد پہنچے گی، جب خدا کی مدد آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے لوگوں کے گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اور فتح مکہ سے پہلے کی سورہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خداوند عالم اپنے حبیب کو خبر دے رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے، تم نے زحمتیں کی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ خدا کی مدد آئے گی۔ اس مدد کے تحت نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ اس دین میں داخل ہوں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ محمد صلوات وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج اس دین میں داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کی تسبیح کرو، واستغفر، استغفار کرو، انہ کان توابا، کہ وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا یہ سورہ رسول اللہ کو جو بشارت دے رہا ہے یہ فتح مکہ کی بشارت دے رہا ہے، اور رسول اللہ فتح مکہ کے لیے جب آئے ہیں، یعنی جب اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، اب خدا کی مدد کیسے آئی؟ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے مارکے ہوئے میدان میں رسول اللہ نکلے، مشرکین سے مارکہ ہوا ہے، مشرکین کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ جب مدینے سے نکل کر مکے کی طرف بڑھے ہیں، خدا کی طرف سے ایسا اہتمام ہوا کہ حتیٰ مشرکین مکہ کو رسول اللہ کے آنے کی خبر ہی نہیں مل سکی۔ ایک خط رسول اللہ کے کم ایمان والے ضعیف العقیدہ شخص نے بھیجا، لیکن اس خط کو بھی پکڑ لیا گیا۔ امام علی نے جا کر اس کو پکڑا، اسے وہ خط لے لیا اور مشرکین تک وہ خط نہیں پہنچ سکا۔ ادھر مشرکین مکے میں سکون کے ساتھ تھے کہ محمد مدینے کے اندر۔ جب رات کا وقت ہوا، رسول اللہ کا لشکر مکے سے کچھ فاصلے کے اوپر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، جب ان لوگوں نے کھانا بنانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے آگ جلائی، مفسرین نے اس کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف کیا کہ وہ کھانا جنت پکانے کی آگ نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ ان لوگوں کو اپنی شان دکھانا چاہتے تھے۔ چاروں طرف سے جب آگ بھڑکائی گئی مدینے کے باہر تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ابو سفیان پریشان ہوا، اپنے اطراف والوں کو بلایا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا خبر ہے باہر، یہ اتنی بڑی آگ کیسے لگی ہوئی ہے، یہ کون سا گروہ آ گیا ہے باہر جس کی خبر نہیں تھی ان کو؟ خدا کی طرف سے پیغام تھا، اذا جاء نصر اللہ ہے یہ۔ اس سے پہلے رسول اللہ جب میدان میں نکلے دشمن کو پتہ چلا ہے وہ مقابلے کے لیے آئے، خدا کی مدد آئی ہے، لہذا اس مدد کے تحت رسول اللہ مکے تک پہنچ گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کا وقت آ گیا ہے ابھی، لہذا اس نے بلایا اپنے لوگوں کو، انہوں نے کہا شاید کچھ قبیلوں کی آگ ہوگی، کہا نہیں قبیلوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ بھیجا گیا کسی کو تو پتہ چلا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ 10,000 کا لشکر لے کر مکے کے پاس آ چکے ہیں۔ اس کو سنتے ہی دشمن کے دل میں روب دبدبا بیٹھ گیا اور سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ اس کی تفصیل بہرحال اس کے بعد تسلیم ہونے پر آمادہ ہوئے، تسلیم ہونے پر آمادہ ہوئے، خدا کی مدد آئی۔ فتح مکہ کے اندر عزیزوں رسول اللہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے، کسی ایک انسان کا خون بھی اس فتح مکہ میں نہیں بہا۔ جب خدا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر خداوند عالم اس طرح سے فتح و نصرت عطا کرتا ہے۔ خداوند عالم نے وعدہ کیا اپنے حبیب سے، فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ کا کلمہ، رسول اللہ کی پہچان اس مکے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی، بتوں کو توڑ دیا گیا، توجہ رکھیے گا، بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اب جب موانع برطرف ہو گئے، جب رسول اللہ کی عظمت کو دیکھ لیا، اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھ لیا، ابو سفیان اور دشمن کی ناکامی کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اب وہ وقت آیا یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پہلے ایک ایک دو دو کر کے لوگ دین پر عمل کرتے تھے، ایمان لاتے تھے، اب گروہ در گروہ رسول اللہ کے پاس آنے لگے، گروہ در گروہ آنے لگے، چونکہ جو دشمن کی ہیبت تھی، ہیبت نہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، وہ شکست کھا گیا۔
خدا کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے. لیکن عزیزان محترم خدا کی مدد کے لیے ایک اصول ہے. خدا کی مدد کے لیے اصول کیا ہے؟ خداوند عالم مدد کس کی کرتا ہے؟ خداوند عالم سب کا مددگار ہے، لیکن خدا نے مدد کا ایک اصول رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. خدا کی مدد کا اصول یہ ہے. فتح مکہ کے وقت خدا نے مسلمانوں کو زحمت سے بچا کے رکھا، لیکن انصاف سے دیکھیے فتح مکہ سے پہلے کتنی جنگیں، کتنے غزوات ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی خواتین بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے افراد شہید ہوئے، کتنا بھوک کو برداشت کیا گیا. تمام زحمتیں ہیں جس کو خداوند عالم نے دیکھا ہے. ان تمام زحمتوں کو دیکھنے کے بعد خدا نے اپنی مدد بھیجی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے خدا مدد کرے گا. اور جب مدد خدا کی آئے گی فتح ملے گی. عزیزان محترم اس سورہ کا جو مصداق ہے وہ رسول اللہ کی فتح مکہ بیان کیا گیا، اور اس کو ہم ایک اعتبار سے بیان کر سکتے ہیں کہ فتح مکہ ابتدائی فتح ہے. حقیقی فتح کب ہے عالم اسلام کی؟ کہ جب خداوند عالم کا وعدہ جو 3 سوروں کے اندر خدا نے بیان کیا رسول اللہ سے، وہ بھی وعدہ الہی ہے، وہ بھی اپنے رسول سے کیا ہے. وہ 3 سوروں کے اندر ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی خدا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اپنے رسول کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے. اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے، یعنی ہر دین دنیا کا رسول اللہ کے دین کے تحت مغلوب ہو جائے گا. رسول اللہ کا دین یعنی اسلام حاکم ہوگا دنیا کے اوپر. اب یہ وعدہ ہے رسول اللہ سے خداوند عالم کا. ایک جگہ نہیں ہے، 3 جگہوں پر ہے. سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف کے اندر، تینوں جگہ اسی عنوان سے. ایک جگہ وکفیٰ باللہ شہیدا ہے آخر میں، ولو کرہ المشرکون کے بجائے. اور یہ آیت آپ سنتے چلے آئیں، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ابھی تک. خداوند عالم کا دین، رسول اللہ کا دین پوری کائنات پر نہیں پھیلا ہے. سورہ فتح، سورہ نصر کے ذریعے سے فتح مکہ کی خبر دی، ابتدا تھی اس فتح کی، یدخلون فی دین اللہ افواجا کی. یہ مرحلہ باقی ہے جو رسول اللہ کے آخری فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے سے کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا. بس یہ وعدہ الہی ہے، خدا نے وعدہ پورا کیا، فتح مکہ کروائی، اور اس کے بعد یہ وعدہ الہی ہے. میں اور آپ اسی وعدہ الہی کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں اور آپ اسی وعدہ الہی پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس وعدے میں شک نہیں ہونا چاہیے، اس وعدے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. خدا کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. میں نے پچھلے سال یہ مجالس کے اندر بیان کیا تھا. آج اسی سے بس ایک چیز مستعار لیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ میں اور آپ بھی اگر کسی چیز کو بناتے ہیں، میں نے مثال دی تھی چونکہ بچوں کے لیے تھوڑی محسوس مثال ہوتی ہے، اس لیے میں اس مثال کو تکراراً عرض کر رہا ہوں بڑوں سے معذرت کے ساتھ جنہوں نے سنی ہوگی شاید یہ مجھ سے ہی مثال. اگر میں اور آپ بھی ایک گھر بناتے ہیں، اس گھر کے اندر اضافی منزل بناتے ہیں، ہدف ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس اضافی منزل سے کچھ اضافی پیسے ہاتھ میں آ جائیں. ایسے ہی گھر ہے، اضافی منزل آپ نے اوپر بنا دی، ہدف کیا ہے؟ پیسے کا حصول، تاکہ آپ کی زندگی تھوڑا آسانی سے گزر جائے. ہدف اضافی منزل سے پیسے کا حصول. ذہن میں رکھیں، بچوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں تکرار کی معذرت کے ساتھ. آپ نے جب اضافی منزل بنائی، اپنے گھر کو کہا، ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیا کہ بھائی اس گھر کو کرائے پر دینا ہے، اس منزل کو کرائے پر دینا ہے. وہ آپ سے پوچھے گا کتنے کرائے پہ دینا ہے، آپ ایک کرایہ طے کر لیں گے. مثال کے طور پر 25,000 روپے میں اس منزل کو کرائے پر دینا ہے. ہدف ذہن میں رکھیے گا، ہدف کیا تھا؟ کرایہ لینا. ہدف کیا تھا؟ پیسے میں اضافہ کرنا تاکہ آسانی ہے. یہ ہدف تھا. اس کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا کہ صاحب میں نے آپ کے لیے کرایہ دار ڈھونڈ لیا. پہلی چیز یہ کہ آپ کرایہ پر دینے کے لیے کہ آپ کا ہدف کرایہ وصول کرنا ہے، اضافی پیسہ لینا ہے، آیا اسٹیٹ ایجنٹ کو فری ہینڈ دیں گے یا اس سے کچھ شرائط بھی طے کریں گے؟ فری ہینڈ دیتا ہے کوئی اپنے گھر میں کسی کو لانے کے لیے؟ شرائط طے کرتا ہے کہ دیکھو گھر کرایہ پہ دینا، اتنے کرایہ پہ دینا، مگر افراد ایسے ہوں، یہ خصوصیات ہوں، شرافت ہو، خاندانی لوگ ہوں، کم گھرانہ ہو، شرائط ہوتی ہے. اسٹیٹ ایجنٹ آ گیا آپ کے پاس، آگے کہنے لگا صاحب میں نے آپ کے لیے کرایہ دار ڈھونڈ لیا. آپ خوش ہو گئے. آپ نے پوچھا کتنا کرایہ دیں گے؟ کہا کہ وہ 40,000 دیں گے. آپ مزید خوش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟
آپ کا ہدف کیا تھا؟ پیسہ. کتنا تھا؟ 25,000. کتنا مل رہا ہے؟ 40,000. 15,000 زیادہ. لیکن پھر بھی آپ پوچھیں گے کہ 40,000 جو کرائے پہ لے رہا ہے یہ ہے کون؟ کرتا کیا ہے؟ کیوں اتنے پیسے دے رہا ہے؟ اسٹیٹ ایجنٹ آپ سے کہے کہ آپ کو اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ کو گھر کرائے پہ دینا تھا، منزل کرائے پہ دینی تھی، میں لے کر آ گیا. آپ سے زیادہ جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ کرایہ مل رہا ہے. آپ کو پیسے سے سروکار ہے، آپ پیسہ لیجیے، زیادہ مل رہا ہے. آپ پلٹ کر کہیں گے کہ ٹھیک ہے میری ضرورت پیسہ ہے لیکن میں ہر کسی کا پیسہ قبول نہیں کر سکتا. پہلے بتا کہ پیسہ جو لانے والا ہے یہ کیا کرتا ہے. وہ پلٹ کر کہے گا صاحب یہ اسلحے کا اسمگلر ہے، اسلحے کا ڈیلر ہے. اب کیا کریں گے؟ آپ دے دیں گے اس کو گھر کرائے پہ. 40,000 مل رہے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا 50,000 بھی کروا دوں گا. دے دیں گے؟ کہیں گے نہیں یہ شریفوں کا گھر ہے، یہ شریفوں کا گھر ہے. اس گھر میں اسمگلر نہیں آ سکتا. اس گھر میں جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہیں آ سکتا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انصاف سے بتائیے اپنے گھر کے لیے. عزیزوں میرے اور آپ کے گھر کی اضافی منزل 4 کمرے 3 کمرے 2 کمرے وہ تو شریفوں سے مخصوص ہیں. اور خدا نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کو کیا خدا نے اس لیے بنایا کہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں رہے؟ خدا نے اس بڑی کائنات کو بنا کر اس لیے بنایا کہ یہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں رہے؟ نہیں، خداوند عالم نے اس کائنات کو پاکیزہ لوگوں کے لیے بنایا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سورہ انبیاء آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ لیا. ذکر کا ترجمہ تورات کیا گیا. مفسرین نے کہا تورات کے بعد زبور میں بھی آ گیا، یعنی تورات میں بھی ہے زبور میں بھی ہے. کیا لکھا ہے پروردگار تو نے؟ لکھ لیا، طے کر لیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اس پوری زمین کے جو وارث بنیں گے وہ صالح بندے بنیں گے. میرے اور آپ کے گھر کی اضافی منزل شریفوں کے لیے، خدا کی کائنات بھی شریفوں کے لیے، خدا کی کائنات بھی پاکیزہ انسانوں کے لیے. اگر انسان رسول اللہ کے بعد ساتھ دیتا امام علی علیہ السلام کا تو یہ کائنات بہت پہلے صالحین کے ہاتھوں میں چلی جاتی. اگر ساتھ دینے والے ساتھ دیتے تو یہ کائنات پہلے ہی صالحین کے ہاتھ میں جاتی. بہرحال خدا کا اہتمام ہے، خدا کا انتظام ہے، سوچ رکھیے گا. لہذا یہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. عزیزوں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، وقت جتنا ہمارے پاس ہے اس کے اندر خدا بند عالم کا انتظام ہے. خدا اس زمین کو صالحین کا ورثہ قرار دے گا. بظاہر حالات بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بظاہر حالات مشکل نظر آتے ہیں. آہستہ آہستہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیے، انصاف کی نگاہ سے دیکھیے، آپ کو دنیا میں آنے والی تبدیلیاں نظر آ رہی ہوں گی. ہم نے موضوع کیا رکھا ہے یہاں کا؟ کیا رکھا ہے موضوع؟ کسی کو معلوم ہے؟ سلام فرمان دے. کیا یہ چیز سلام فرمان دے؟ تقریباً جتنے لوگ بیٹھے اکثریت کو پتا ہوگا یہ کیا ہے. جن کو نہیں پتا ان کو میں بتاؤں گا اور اس کے بعد آج مسائل کی طرف آ جاؤں گا. سلام فرمان دے ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر کم سے کم عالم تشیع میں ایک نیا انقلاب برپا کیا. یہ محض ایک ترانہ نہیں ہے، اور میرا موضوع ظاہر ترانہ نہیں ہے. ممکن ہے کچھ اشعار اس کے آئیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں بیان کروں گا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے میرا عنوان سلام فرماندے. فرماندے کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں فرماندے؟ فرماندے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سید و سردار، کمانڈر، جس کا حکم چلتا ہے، جس کا حکم چلنا چاہیے. زمانہ اس سمت بڑھ رہا ہے کہ ہم اس طرف آ رہے ہیں. سلام کب کیا جاتا ہے؟ آج میں بہت تفصیل نہیں بیان کروں گا، کل سے انشاءاللہ اس میں تھوڑی تفصیل سے بات ہو جائے گی. سلام، ایک فوجی جو سلام کرتا ہے اپنے کمانڈر کو کب کرتا ہے؟ جب اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، جب اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہے، جب نہیں. ایک فوجی اپنے کمانڈر کو سلام کب کرتا ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے. جب وہ فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہے، جب میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے. جو فوجی میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے آمادگی اور تیاری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا بغیر تیاری کے کھڑا ہوتا ہے؟ آمادگی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب آمادگی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب جچتا ہے کہ وہ سلوٹ کر کر اپنے کمانڈر کو کہے سلام فرما. اب جچتا ہے اس کے اوپر. وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، یونیفارم بھی نہ پہنے، ہو گیا سلام نہیں بنے گی بات، سلوٹ نہیں بنے گی بات.
یہ جو سلوٹ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اس نے ایک تبدیلی برپا کی عزیزان محترم، اس نے دنیا کے اندر تبدیلی کی طرف توجہ رکھیے گا۔ یہ موضوع حسینیت کا ہی موضوع ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوگا انشاءاللہ، یہ ہماری مجلس کا ہی موضوع ہے، یہ آج کے دور کی اس چیز کا گفتگو اور بیان ہے عزیزان محترم۔ کیسے اشعار ہیں، توجہ کیجئے گا تھوڑی سی، یہ کس طرح کے اشعار ہیں، کیا ہوا ہے اس کے اندر کہ ان اشعار کو سن کر جو امام کا ماننے والا ہے اس کی آنکھوں میں تو شوق دیدار امام کے آنسو آنا شروع ہو گئے، انہی اشعار نے دشمن کی آنکھوں سے سکون چھین لیا۔ آگاہ لوگ بیٹھے میرے سامنے، آگاہ لوگ بیٹھے ہیں، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا ہے ان اشعار کے اندر، کیا پڑھا گیا ہے ان اشعار کے اندر؟ آخر اس کی ایسی تاثیر کیا ہے کہ جو ماننے والا ہے اس کی آنکھوں میں شوق دیدار کے آنسو آ گئے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، حتیٰ جو اس کی ابتدائی ویڈیوز آئیں اس کے اندر جو ایران میں چونکہ بہت زیادہ چلا، وہ خواتین جو اپنے پردے کا اچھا لحاظ نہیں کر رہی، وہ رو رو کر کہہ رہی ہیں سلام فرمان دے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم نے یہ دل میں محبت تو رکھی ہے نا۔ انسان جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا وقتی طور پر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، خدا بھی کس طرح بہانے سے انسان کو کھینچ کے لے آتا ہے، بہانے سے کھینچ کے لاتا ہے۔ جو فرش اعظم ہر سال بچتا ہے عزیزان محترم، اسی لیے بچتا ہے کہ جو علی کے ماننے والے تھوڑا ادھر ادھر چلے گئے وہ پلٹ کر آ جائیں دوبارہ۔ یہ فرش اعظم اسی لیے بچتا ہے، یہ جانے نہیں دے گا، اطمینان رکھیے، یہ جانے نہیں دے گا، امام حسین جانے نہیں دیں گے۔ بس زحمت تمام کی میں نے آج اسی پہ اکتفا کروں گا، جانے نہیں دیں گے امام حسین۔ امام حسین بہت مہربان امام ہیں، یہ دسترخوان امام حسین بچھاتے ہیں، یہ آمادگی امام حسین کرواتے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، کل سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل سے 10 بجے انشاءاللہ ممبر پر بیٹھ جاؤں گا۔ جو اعلان ہوا وہ 10 بجے کا ظاہراً یہی تھا، تھوڑا پہلے ورثیہ شروع ہوگا اور 10 بجے انشاءاللہ یا 10:05 پر بیٹھ جاؤں گا، تو تھوڑا ٹائم کم ہو جائے گا۔ آج چونکہ مجھے احساس ہے آپ لوگوں کو صبح آفس جانا، میں بحث کو ختم کر دیا، ویسے بھی وقت ختم ہوا۔ بس عزیز، امام حسین علیہ السلام نہیں جانے دیں گے ہمارے آپ کو۔ ایک روایت اور اسی سے مصائب کی طرف آ جاؤں۔ اس روایت کو بھی اتفاق ہے، آتے ہوئی میں نے گاڑی میں سنا، حجت الاسلام پناہیان علی رضا پناہیان بہت پائے گئے خطیب ہیں، بہت ہی متاثر کن گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے واقعہ نقل کیا، انہیں کی زبانی بیان کر رہا ہوں، امام حسین کی محبت کے اوپر نقل کیا کہ چھٹے امام نے اس واقعے کو نقل کیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نقل کرتے ہیں کہ امام حسین کے پاس ایک گروہ آیا، ایک وفد آیا، اور اس وفد نے آنے کے بعد امام حسین سے ملاقات کی۔ توجہ کیجئے گا، مصائب سے پہلے دل تھوڑا آمادہ ہو کہ کس حسین پہ رونے آئے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کے پاس کچھ لوگ آئے، سلام دعا کے بعد انہوں نے امام حسین سے ایک جملہ کہا اے ابا عبداللہ، اے امام حسین علیہ السلام، ہم آپ کی طرف آئیں، ہمارے کچھ دوست معاویہ کی طرف گئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ معاویہ کی طرف گئے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے، آپ کی چاہت میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کے اس جملے کو سنا، سننے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں اس سے زیادہ عطا کریں گے جو معاویہ ان لوگوں کو عطا کرے گا، ہم تمہیں اس سے زیادہ عطا کریں گے، اس سے زیادہ جزا دیں گے۔ ان لوگوں نے سن کر ایک جملہ کہا جو شاید آپ کے بھی دل کی ترجمانی ہو۔ ان لوگوں نے امام حسین سے پلٹ کر کہا کہ مولا، اے ابا عبداللہ، ہم کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم فقط آپ سے ملاقات کے لیے آئے، ہم فقط آپ سے ملنے آئے، فقط آپ کی چاہت میں آئے۔ یہاں پہ علی پناہیان کہتے ہیں، جو روایت میں بیان کیا کہ امام حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا، تھوڑی دیر سر نیچے رہا امام کا، سر کو جھکاتے ہوئے اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد امام نے اپنے سر کو بلند کیا۔ سر کو بلند کرنے کے بعد امام نے کہا، تفصیل میں سے مختصر بیان کرتا ہوں، یعنی اب علی پناہیان اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ امام حسین کے پاس بہت کچھ ہے جو ان آنے والوں سے بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ جو امام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر آئیں، فقط آپ کی خاطر آئیں، آپ کی محبت میں آئیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ امام حسین نے کہا، میں اپنی تفصیل میں سے مختصر بیان کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہوگا اگر ہم فقط حسین کی خاطر آئیں۔ امام حسین نے کہا کہ
جو ہم کو اس طرح چاہے کہ ہم سے کسی چیز کی آرزو نہ رکھے. میں اپنے الفاظ میں بیان کروں روایت کو روک کر کے، اگرچہ ہمیں سب کچھ یہیں سے ملتا ہے، ہمیں کہا گیا اسی دروازے پر آؤ، اسی دروازے سے مانگو، لیکن اہل بیت کو اہل بیت کے لیے چاہنا چاہیے. اہل بیت کی عظمت یہ امام نے کہا جو ہمیں ہماری خاطر چاہتا ہے، ہم سے ہماری خاطر، اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ قیامت میں کیا ہوگا؟ قد جاءنا قد جاء معنا. جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہے وہ قیامت میں ہمارے ساتھ آئے گا. اور آگے بنائیں نے پھر اشارہ کر کے کہا، اور امام حسین نے اس کے بعد اشارہ کیا کیسے ساتھ آئے گا؟ قد جاءنا معنا، قد جاءنا معنا. دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں جدا نہیں ہیں، اسی طرح جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہے ہم اس میں جدائی نہیں آئے گی. اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. بس قد جاء معنا، امام حسین نے ہمارے ساتھ آئے گا، اس طرح رہے گا، ہمارے اس کے درمیان کوئی جدائی نہیں آئے گی. کون؟ جو خدا اور اس کے رسول کی خاطر یعنی دین کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے. بس دین کی خاطر ہی ہم یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ. ہم سننا چاہتے ہیں کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، زمانے کی تبدیلیاں کیا ہے، اس واقعے نے جو دنیا میں رونما ہوا کیا کیا، کیسے اثر ڈالا. میں نے ایک جملہ فقط آج بیان کیا ہے کہ منتظروں کی آنکھوں میں شوق دیدار کے آنسو دیے، دشمن کی آنکھوں سے سکون چھینا ہے. اس کے انٹرویوز ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. کیوں اس ترانے کو اتنا بین الاقوامی شہرت ملی؟ فقط شہرت نہیں ملی، اس ترانے نے، اس کے اشعار نے ہر دل میں جگہ بنائی بچوں کی زبان سے. بس میں آج روک دیتا ہوں یہاں پہ، اس کے بعد کل انشاءاللہ تھوڑا سا اس کا بیان ہوگا اور اس سے متعلق. عزیزوں بس ذہن میں ایک جملہ آیا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سلام فرماندے کا کیا مطلب میں نے بیان کیا، یعنی اے میرے سید و سردار، اے میرے کمانڈر آپ پر سلام، یعنی اے میرے امام آپ پر سلام. شاید اب تھوڑا سا کچھ ذوقی باتیں ہوتی ہیں، دلیل نہیں ہوتی کوئی. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ چیزیں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک نقطہ اس سے پہلے بیان کر دوں کہ اس ترانے نے فقط اتنا ضرور کیا ہے کہ جیسے اربعین کی مشی ایک لہر کی صورت میں آئی، شروع میں کچھ لوگ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے مومنین انوالو ہوتے چلے گئے، 2 سے 3 سال کے اندر وہ مشی کروڑوں میں پہنچی ہے. ایک لہر تھی، ایک لہر آئی امام حسین کی طرف، لوگوں کی نسبت، لوگوں کا رخ ہوتا چلا گیا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ترانے نے بھی امام زمانہ کی طرف رخ کرنے کے لیے ایک لہر چلائی. اسی عنوان سے میں اس کو تھوڑا سا عنوان تھوڑا بدل دوں، وہ کیا اس کو کیسے سے بیان کروں؟ سلام فرماندے نسیم ظہور امام زمانہ. نسیم کس کو کہتے ہیں؟ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے، جس میں خنکی ہوتی ہے، جس میں تازگی ہوتی ہے، جس میں امید ہوتی ہے، سکون کے عالم میں انسان ہوتا ہے، اور اسی ہوا سے انجوائے کرتے ہوئے سورج کے ابھرنے کا انتظار کرتا ہے. اس سلام فرماندے شاید نسیم ظہور امام زمانہ. یہ میرا نظریہ ہے، شاید اس طرح سلام فرماندے نسیم ظہور امام ہے، یعنی اس ترانے نے نزدیک کیا ہے، ظہور کے لیے مزید امیدوار کر دیا ہے. لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ ابھرتا ہوا سورج کسی بھی وقت ابھر جائے گا، اسی لیے اب تک آ کر صف میں کھڑے ہو جاؤ. بچوں کی زبان سے بیان ہونے والی چیز کو 70 سال کے بوڑھے بھی ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وقت آ گیا صف میں کھڑے ہونے کا. وہ ابھرتا ہوا سورج کسی بھی وقت ابھر سکتا ہے. نصیب ہے امام زمانہ بلند ترین صلوات. رضا کی زحمت تمام کر نوزیران محترم. اس ترانے کو کیوں یہ عالمی شہرت ملی خدا جانتا ہے. کچھ چیزوں کو انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے، بس مسائل سے ربط دیتے ہوئے ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سلام فرماندے یعنی زمانے کے امام آپ پر سلام. سلام فرماندے یعنی اے وہ امام کے جس کا حکم ہم پر نافذ ہے، جس کا حکم ہم پر نافذ ہونا چاہیے، اس پر سلام. سلام فرماندے یعنی اے ہماری نفسوں کے مالک آپ پر سلام، اے ہماری روح کے مالک آپ پر سلام، اے ہمارے دین کی کشتی کے ناخدا آپ پر سلام. یہ تمام چیزیں اس کے ذیل میں آ جائیں گی.
اس ترانے کو شاید عالمی شہرت اس لیے ملی. اب میں دوبارہ میرا عقیدہ ہے، آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، میں فقط اپنی چیز کو بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسے سمجھاؤں کہ شاید اس کو عالمی شہرت اس لیے بھی مل گئی اور یہ ترانہ گھروں دلوں میں گھر کرتا چلا گیا چونکہ شاید یہ پہلے فرماندے کی مظلومیت کا جواب ہے. شاید ان فرماندوں میں پہلا فرماندہ کون ہے؟ فرماندہ کون؟ امام، جس کا حکم نافذ ہے. پہلا فرماندہ کون ہے؟ بولیے میرے ساتھ، امام علی علیہ السلام. اس کی مظلومیت کا جواب شاید اس طرح سے ملا ہے. پہنچ گئے کس طرح وہ مظلومیت ہے؟ سنا نا اپنے اس ترانے میں کیا کہا؟ سلام فرماندے. وہ پہلا فرماندہ تھا جس کے لیے جناب زہرا نے ایک جملہ کہا تھا، علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہ شاید اس کی مظلومیت کا جواب ہے. وہ اتنا مظلوم امام تھا کہ جب لوگ اس قابل ہو گئے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کر کے کہیں کہ نہیں اس کو سلام کرنا ہے، تو شاید یہ وہ عرصے کی مظلومیت ہے جو ابھر کے اس طرح سامنے آ گئی ہے. خدا نے اس کو دلوں میں جگہ دیتا چلا گیا ہے. ہر کسی کے گھر میں، ہر ملک کے اندر، ہر جگہ اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے. وہ پہلا فرماندہ کتنا مظلوم تھا. جناب زہرا نے کہا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے مولا نے جواب دیا، اس پہلے فرماندے نے جواب دیا، زہرا کاش اتنا ہوتا، نوبت یہ ہے سلام میں کروں تو جواب نہیں دیتے. بس یہ دل کے اندر ایک دکھ تھا جو فاطمہ زہرا کے تھا کہ اس فرماندے کو، اس حاکم کو خدا کی جانب سے اس نمائندے کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا. اس کا جواب خدا ایسے دلوا رہا ہے، زہرا پروادہ کرنا، ایک وقت آئے گا کہ یہ سلام پوری دنیا میں پھیلے گا. ہر منتظر اپنی زبان سے کہے گا، حالانکہ زمانے کا فرماندہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، مگر شعور اتنا بلند کر دوں گا کہ دوران غیبت بچے سے لے کر بڑا تک زمانے کے امام کو کہے گا، اے میرے فرماندے، اے میرے فرماندے، اے میرے سید الصلاح، آپ پر سلام ہوگا، میں آپ کے لیے آمادہ لشکر بن کے کھڑا ہوں گا. عزیزان محترم، یہ سلام ہے. بس توجہ رکھیے گا، یہ اس امام کی شاید مظلومیت کا جواب خدا نے ایسے دلوایا ہے. بس یہ سلام ہے. ایک سلام اور ہے جو امام حسین علیہ السلام کر کے مدینہ سے نکل رہے ہیں. پہلی محرم کی تاریخ ہے عزیزوں. امام حسین نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے. جناب ام سلمہ کو خبر ملی، امام حسین کو بلا لیا. اے میرے بیٹے میں نے سنا ہے عراق کی طرف جا رہے ہو. ہانا نہیں اماں. روایتوں میں یا امہ کا لفظ بھی ہے، یعنی اے میری مادر گرامی. جناب ام سلمہ کو امام حسین کہہ رہے ہیں یا امہ. جناب ام سلمہ کہتی ہیں میرے بیٹے مجھے غمزدہ نہ کرو، عراق کی طرف مت جاؤ. میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ عراق میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا. توجہ رکھیے گا. امام حسین پلٹ کر جواب کیا دیتے ہیں؟ امام حسین جواب دیتے ہیں یا امہ فانا اعلم انی مقتول مذبوح. اے میری نانی مجھے معلوم ہے، اچھی طرح جانتا ہوں میں جس طرف جا رہا ہوں کیا ہوگا. توجہ کیجیے گا. فانا اعلم، میں جانتا ہوں اچھی طرح، انا مقتول مذبوح، میں قتل کیا جاؤں گا. مجھے معلوم ہے قتل کر دیا جاؤں گا. قتل کی کیفیت بھی امام حسین ساتھ بیان کر رہے ہیں. نانی جان اپنے الفاظ میں کہوں، میں فقط قتل نہیں کیا جاؤں گا، میں ذبح کیا جاؤں گا. فانا مقتول مذبوح، میں اس طرح قتل کیا جاؤں گا کہ پس پشت سے مجھے میری گردن کو ذبح کیا جائے گا. فقط میں ذبح نہیں کیا جاؤں گا، وَأَطْفَالِ مَذْبُوحِينَ، اے نانی جان میرے بچے بھی ذبح کیے جائیں گے. خبر دے رہے ہیں ام سلمہ کو، پورا مصائب کا ٹکڑا بیان کر کے جا رہے ہیں کہ فقط میں ذبح نہیں کیا جاؤں گا، میرے بچوں میں سے کچھ کو ذبح کیا جائے گا. شاید ام سلمہ سوچ رہی ہو کہ کیسے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ام سلمہ سے کوئی کہے کہ ہاتھوں پر علی اصغر ذبح ہو جائے گا. فَإِنِّي مَنَا مَقْتُولٌ مَذْبُوحٌ، میں ذبح کیا جاؤں گا، میرے بچے بھی ذبح کیے جائیں گے. معصورین مقیدین، اے نانی جان ان میں سے کچھ ذبح کیے جائیں گے، کچھ کو اسیر کیا جائے گا. اسارت کی شدت کو اگلے جملے میں امام نے بیان کیا. معصورین مقیدین، اسیر کیے جائیں گے. مقید کا کیا مطلب ہے؟ جکڑ لیے جائیں گے. ان کو رسیوں میں جکڑا جائے گا، انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے
جائے گا، ان کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ، وہ فریاد کر رہے ہوں گے، وَلَا يَجِدُ نَاصِرًا، مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ عزیز و تفصیلی مسائل امام حسین نے حضرت ام سلمہ سے بیان کیے۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا نانی اماں، ارے وہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں، وہ زمین، میں آپ کو وہ زمین دکھاؤں جہاں آپ کا یہ لال زمین سے زمین پر گرے گا۔ بس حکم امامت سے زمین کی تہے سے مٹی چلی گئی۔ عزیز و کربلا کا وہ منظر سامنے آیا۔ ام سلمہ نے اس جگہ کو دیکھا جہاں حسین نے سواری سے گرنا تھا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر مٹھی میں مٹی کو اٹھایا۔ اے نانی جان، یہ مٹھی میں میری مٹی ہے، اس مٹی کو اپنے پاس اسی مٹی کے ساتھ ملا کر رکھ لیں جو نانا جاتے ہوئے دے کر گئے تھے۔ اے نانی، اس مٹی کو دیکھتی رہیے گا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے گا آپ کا حسین کربلا کے بدلے سے بہا کر دیا گیا۔ اور ایک تفصیلی مسائل حسین نے میدان جناب ام سلمہ سے بیان کیے۔ بس عزیزوں، اس کے بعد رخصت کے لیے آئے، قبر جناب رسول پر آئے، آنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ اس کے بعد اپنا تعارف کیا کروایا، انا حسین ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں۔ تب اپنے الفاظ میں کہوں اس سلام میں کیا درد ہے، اے اللہ کا رسول میرا سلام قبول کیجئے، میں فاطمہ کا مظلوم بیٹا ہوں۔ ارے جیسے میری ماں فاطمہ کو اس مدینے میں پناہ نہ ملی، میری ماں فاطمہ اس مدینے میں غریب ہو گئی، میں بھی اس مدینے سے نکل کے جا رہا ہوں۔ بس ایک جملہ امام نے کہا، اے اللہ کے رسول گواہ رہیے گا، ان لوگوں نے میری حفاظت نہ کی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہذہ شکوای الیک حتی القاک، یہ میرا شکوہ ہے، میرا گلہ ہے جو قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آخری جملہ ختم زحمت، امام نے کہا میں آپ کے سامنے اس حالت میں آؤں گا، یہ شکوہ پیش کروں گا، میں کہوں گا مولا کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارے چہرے پر خون علی اصغر ہوگا، سینے میں داغ علی اکبر ہوگا، لالا آپ کی امت نے مجھے پیاسا سے بھرا۔